نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال الله تبارك وتعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. محترم حضرات، اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو اور نیک پڑوسی ہو اور خوشگوار سواری ہو. یعنی تین چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو جائیں تو دنیا کے سامان میں سے سمجھ لیجیے اس کو سعادت کی بات مل گئی، خوش بختی کی بات مل گئی. پہلی چیز جو احادیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمائی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ ہے کہ کشادہ گھر. ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے درمیان ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، کہ اے اللہ ہمارے گھر کو کشادہ کر دیجیے، ہمارے روزی میں برکت دے دیجیے. انسان کا اپنا گھر ہو یہ سمجھ لیجیے اس کے لیے سعادت کی بات ہے. احادیث مبارکہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر کے اندر سے زینت ہو اور ہر طرح کی سہولیات ہوں. نہیں، اگر انسان کا کشادہ گھر ہے جس میں وہ سکون کی سانس لے سکے تو اس کے لیے خوش بختی کی بات ہے. اگر اللہ نے عطا کر دیا ہے تو اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہیں تو انسان کو اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سعادت مندی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے نیک پڑوسی. گھر کی قیمت اچھے لوگ ہیں آجو باجو میں جن سے ایک معاشرہ بنتا ہے. ایک فرد سے معاشرہ نہیں بنتا، معاشرے کا نام ہی ہے کئی لوگوں کا رہن سہن. تو اگر گھر کے بازو کے لوگ اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں تو پھر یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے. ایک محدث گزرے ہیں حضرت ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام سکری اس لیے ہے کہ ان کی باتوں میں مٹھاس تھا. تو ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان پر قرضہ چڑھ گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اپنا گھر ہے اس کو ہم بیچ کر دوسرا گھر چھوٹا لے لیں گے اور قرضہ بھی ادا کر دیں گے. آجو باجو کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ اپنا گھر بیچنے والے ہو. تو حضرت ابو حمزہ محدث رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں صحیح ہے. تو لوگوں نے کہا آپ کا جو قرضہ ہے ہم اس کو دیں گے کیونکہ آپ ہمارے اچھے پڑوسی ہو، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی بات چیت، آپ کے اخلاق اچھے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے ان کا قرضہ ادا کیا. یہ ہوتی ہے پڑوسی کی قدر. احادیث مبارکہ میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو ایک حدیث آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے بارے میں تاکید فرماتے رہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اندیشہ لگا کہیں شریعت میں بھی اس کا وراثت کا حصہ نہ لگ جائے. میرے بھائی پڑوسی وہ ہوتا ہے. آج ہماری سب سے زیادہ لڑائی پڑوسیوں سے ہے. تو پھر بتائیے ہمارا معاشرہ کیسے صحیح معاشرہ بنے گا؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں،
ہمارے اندر حسد کینہ دور ہو تو پھر ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ حضرت نے بکرا ذبح کروایا اور سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے یہاں بھجوایا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کیا کہا، اصلحک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو درست رکھے۔ تو حضرت عمرو بن عبداللہ عاص نے فرمایا کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ یہودی ہے کہ کیا ہے، لیکن ہے پڑوسی۔ اسلام نے ہمیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں گے ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں برے پڑوسی سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ پڑوسی ایسا ہے جس کے ساتھ انسان کا صبح شام 24 گھنٹے کا جو وقت ہے اس میں رابطہ رہتا ہے۔ اگر پڑوسی اچھا ہے تو یہ اس کے لیے آرام کی بات ہے، ورنہ درد سر کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کیا جو عورت نماز خوب پڑھتی تھی، یعنی فرض نماز تو پڑھتی تھی، فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز، تہجد، اشراق، اوابین پڑھتی تھی، صدقے بھی خوب دیتی تھی۔ فرض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ فرض کا کرنا ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے۔ روزے بھی نفلی رکھتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی لوگ محفوظ نہیں تھے، وہ کچھ ایسی بات کہہ دیتی تھی کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بتائیے، نماز پوری ہے، روزے پورے ہیں، عبادتیں پوری ہیں، نفلی عبادتیں بھی ہیں، لیکن ایک حرام کام، کسی کو تکلیف دینا، یہ وہ عورت کرتی تھی۔ نفلی عبادت جو ہے یہ انسان کے درجے کو تو بڑھائے گی، لیکن اگر کوئی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اس کے بالمقابل ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہوا کہ جو نماز فرض پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے رمضان کے علاوہ اور نہیں رکھتی، اور صدقہ بھی بہت معمولی کرتی ہے، لیکن وہ حسن اخلاق سے آراستہ ہے، وہ لوگوں سے اچھے سے پیش آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ بتائیے، یہاں نماز وہی ہے جو فرض ہیں، روزے اتنی ہی رکھی اس عورت نے جو فرض ہیں، انہوں نے سنت کے روزے نہیں رکھے، اور دیگر جو نفلی نمازیں ہیں اوابین یا تہجد، اشراق وغیرہ نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی عورت جنتی ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی عزت کی ضمانت دیتے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تمام انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ، نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ، لیکن آپ کا حسن معاشرت لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ ایک صحابی دیہات سے آتے تھے سوق مدینہ، وہ اب حرم نبوی کی توسیع میں آ گیا، ایک بازار لگتی تھی سبزی وغیرہ کی، وہ بازار میں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تو کالا ہوں، مجھ کو کون خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اللہ کے یہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو ہے نبی، لیکن لوگوں کے ساتھ ایک دم ایسا رویہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناک اور چہرہ ایسا بنائے رکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہمیشہ ان کو بخار چڑھا رہتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو عجیب شکل میں بنا کر پیش مت کرو، جس کو ہم بولتے ہیں منہ پھلا کر نہ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آخرت کے فکر میں غمگین رہا کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں صحابہ کرام کیا روایت کرتے ہیں؟ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا متبسما،
کہ ہم نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ مسکراتے تھے. یہ ہے حسن اخلاق. لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا حسن اخلاق ہے. تو نیک پڑوسی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے. نیک ہم بنے تو ہم اپنے پڑوس کے لیے نیک پڑوسی بن جائیں گے. ہمارا پڑوسی ہمیں دیکھ کر اس کو نیک ہم اچھا کام کریں گے تو اس کو بھی ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے اچھے کام کرنے کی توفیق ہوگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم کسی کی کڑوی بات نہیں سننا چاہتے ہو تو اس کو منہ میٹھا کر دو. آپ کسی کو اگر تکلیف نہیں دو گے، آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ برتو گے تو سامنے والا خود شرما کر آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا. اگر وہ ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہے تو آپ اس سے اعراض کرو، پہلو تہی کرو. تو دنیا کے اندر جو سعادت کی بات ہے، ایک ہے کشادہ گھر، ایک ہے نیک پڑوسی. ایک حدیث مبارک میں آیا ہے المرکب الہنی، خوشگوار سواری. سواری ایسی چیز ہے کہ اگر خراب مل جائے تو آدمی کا سفر مصیبت بن جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو سعادت کی بات ہیں.